دیکھیں، یہ آج جو شخص وزیر اعظم کی کرسی پہ ایوان میں بیٹھا تھا، یہ ایم این اے تو نہیں ہے اور وزیر اعظم بن گیا ہے، اور اس طرح 80 اور بے روپیے اس ایوان میں بیٹھے تھے. تو اس حکومت کا بجٹ پیش کرنے کا کوئی اخلاقی قانونی جواز نہیں تھا. اب یہ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے، اور یہ بجٹ بائنو انہی اقدامات کے تحت پیش کیا گیا جو آئی ایم ایف نے ڈرا کیے تھے. آئی ایم ایف جو ہیں اب ہمارے ہاں ٹوتھ برش، چینی، روح افزا، سبزیاں، ان کی قیمتیں جو ہیں تعین کر رہی ہیں، تو پھر گورنمنٹ کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. اور جو ٹیکسیز عوام پہ لاگو ہوئے ہیں، اس مقابلے میں جو انہوں نے پنشن میں 15% اضافے کی تجویز دی ہے، وہ اونٹ کے منہ میں وہ کہتے ہیں نا زیرے کے برابر ہے. بہرحال اوورال جو ہیں بجٹ کے سخت ترین اثرات جو ہیں 6-7 دنوں میں پاکستان کی عوام تلملا اٹھے گی، اور قوم دیکھے گی کہ یہی عوام جو ہیں پہلے جو ہیں اب اس بجٹ کے ذریعے شاید ملینز میں لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے جائیں گے. ریلیف کوئی نہیں ہے. سر، پیپلز پارٹی نے پہلے جو ہے وہ بائیکاٹ کا اعلان کیا، بعد میں لامتی طور پر اپنے 2 بندوں کو بھیج دیا. اب بجٹ بھی پیش ہو گیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ بعد میں جب بجٹ منظور ہوگا تو پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی یا آپ کا ساتھ دے گی؟ دیکھیں، پیپل پارٹی اس موقع پہ یہ جو کر رہی ہے، یہ بلیک میلنگ کے زمرے میں آتی ہے. یعنی ساری گورنروں کے نشستیں لے لی، کے پی میں پرچی پہ گورنر، لاہور میں گورنر، صدر کا منصب لے لیا. آگے سے کہتے ہیں وزارتیں بھی ہم نہیں لے رہے ہیں تاکہ الزام ہم پہ نہ آئے. اور اب جو ہیں بجٹ کا انہوں نے بائیکاٹ کیا. واضح ہیں کہ یہ اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں. تو لہٰذا یہ کوئی پازیٹیو، کوئی جمہوری قدر یا پیش رفت نہیں ہے پیپل پارٹی کے پارٹ پہ. آپ ان کے ساتھی ہیں تو ڈٹ کے ان کے ساتھ کھڑے رہو. یہ کیا بات ہوئی کہ بجٹ پہ آپ نے پھر اپنے لیے کوئی اگاڑی کرنی ہے؟ اچھا مروت صاحب، عمران خان کی طرف سے ایک بار پھر مذاکرات کے لیے عمران خان حامی نظر آئے ہیں، تو آپ کے اندر بات ہوئی اپنی جماعت میں، کیا یہ واقعی عمران خان کا میسج ہے یا ویسے یہ جو مل کے آتا ہے جس انداز میں کہتے ہیں کہ ایک آتا ہے کچھ کہتا ہے، دوسرا آتا ہے کچھ کہتا ہے، تو کسی بات پہ یقین کریں؟ دیکھیے، میں خود ابھی تک میرا اس پہ یقین نہیں آ رہا ہے، گرچہ اگر خان صاحب نے کہا ہوگا، چونکہ میں اس کا چشمدید نہیں ہوں. لیکن خان صاحب جو ہیں وہ اگر مذاکرات کریں گے تو مذاکرات کے لیے کچھ شرائط ہوں گی. اگر یہی مذاکرات کی شرائط ابھی ماننے تھے تو پھر ہمیں فروری میں ماننا چاہیے تھا. تو لازماً سپریم کورٹ نے بھی کچھ اندیا دیا. مطالبہ سر یہی ہے کہ 8 فروری کے جو انتخابات ہوئے ہیں ان کا جو رزلٹ ہے ان کو مانا جائے، اور 9 مئی کی جو تحقیقات کروائی جائیں. ٹھیک ہے نا، مانا جائے. ماننے کے لیے کوئی پیرافرنیلیا ہونا چاہیے، کوئی طریقہ کار وضع ہونا چاہیے. اب 8 فروری کے جو مینڈیٹ 9 فروری کو چوری ہوا، اس کا ایک شارٹ راستہ وہی ہے جو 2014 میں اس وقت کے سپریم کورٹ کے جج جسٹس ناصر ملک صاحب کی سربراہی میں جو کمیشن بنا تھا. ایک کمیشن بنا دیں، 1 ہفتے کا کام ہے، سارے فارم 47 کا جو ہے وہ بخیے ادھیڑ دیے جائیں گے. یہ دیکھیں نا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا تھا، فارم 47 جب عین فیصلے کے سٹیج پہ آ گیا، انہوں نے درخواست دی، الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ بن گئی اور کہا جی کہ جہانگیری صاحب سے ہم یہ الیکشن عذرداریاں ٹرانسفر کرتے ہیں. یہ واحد چیز ان کی کامیابی اسی میں ہے کہ کسی طریقے سے انتخابی عذرداریوں کو طوالت دے، اور یہ طوالت کے یہی طریقے ہیں. آرڈیننس جاری کیا، ریٹائرڈ جج صاحبان متعارف کرا دیے. یہ اتنے بونڈے طریقے سے مینڈیٹ کی چوری کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ہر وہ اقدام کر رہے ہیں جو اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ اور آئینی طور پر انتہائی منحوس اور انتہائی نازیبا ہے.